پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹریڈ 10 اکتوبر سے بند ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اور ناکام مذاکرات سے صورتحال اور مشکل ہو چکی ہے۔ ترکی اور قطر کی کوششوں کے باوجود اب تک بارڈر کراسنگ نہیں کھل سکی۔ اس تنازع سے سب سے زیادہ نقصان ان بزنسز کو ہو رہا ہے جو روزمرہ ٹریڈ روٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ افغانستان نے 3 ماہ تک پاکستان سے آنے والی ادویات پر پابندی لگانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، جس سے پریشر اور بڑھ گیا ہے۔ دونوں ممالک کے لیے اوبویسلی ٹریڈ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ پاکستان کے لیے اگر ہم دیکھیں بہرحال اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے۔ ہمارا اگر نقصان ہوتا ہے، اگر ہم 3 مہینے کے ایکسپیکٹ کریں کہ ٹریڈ کلوجر رہتا ہے تو تقریباً 0.5% کا ہمیں امپیکٹ ہوگا۔ $150 ملین سے زیادہ کا نقصان ہمیں نہیں لگتا۔ ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ اس سے کم رہے گا نقصان۔ جبکہ آن دی ادر ہینڈ افغانستان کے لیے جو ریلائنس ہے آن پاکستان وہ بہت زیادہ ہے۔ 41% آف اٹس ایکسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں، 14% جو ہے ڈائریکٹ امپورٹس وہ پاکستان سے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر کچھ سیکٹرز ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر ہم سیمنٹ سیکٹر کی اگر بات کریں تو ہم افغانستان سے کول امپورٹ کرتے تھے، اب اس کی جگہ ہم ساؤتھ افریقن کول استعمال کر رہے ہوں گے، سو دیٹ از ون سیکٹر، بٹ اس میں بھی ہمارے پاس آلٹرنیٹیو موجود ہے۔ ساؤتھ افریقن کول جو رچرڈ بے کول، دیٹ کین بی یوزڈ فار فارماسیوٹیکل۔ یو ریز دس کویسچن کہ کیا اس میں کوئی متاثر ہوگا، تو اس میں اوبیسلی دیر آر ادر ویز ٹو کاؤنٹر دیٹ۔ اگر زمینی جو ہے بارڈرز بند ہیں، سو کمپنیز آر آپٹنگ فار ایئر ٹریڈ، جو وہاں پر ہم تھرو ایئر جو ہے وہ شپمنٹس بھیج سکتے ہیں۔ سو آئی تھنک اس میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان نہیں ہے، بٹ خوشائند بات یہی ہوگی کہ اگر بارڈرز کھل جائیں اور دونوں طرف ٹریڈ جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ افغانستان کی اکانومی آلریڈی بہت دباؤ میں ہے۔ فارن ایڈ کم، انفلیشن زیادہ اور ہزاروں لوگوں کی واپسی نے بیسک چیزوں کی ڈیمانڈ کو بہت بڑھا دیا ہے۔ پاکستان پر ان کی ٹریڈ اور ٹرانزٹ ڈیپینڈنسی اب بھی گہری ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ طویل مدت کا بارڈر شٹ ڈاؤن مشکل لگتا ہے کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز دونوں طرف کو واپس بیٹھنے پر مجبور کریں گی۔